السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہا یہ جا رہا ہے کہ تم نے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا تو اپنے اس عہد کو یاد کرو۔ اس عہد کے عوض تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت دی گئی، تمہیں کامیابیاں دی گئیں۔ تو وہ عہد کیا تھا؟ قرآن کریم یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز یہ نہیں کہ اقوام گزشتہ کی یہاں پر کوئی بات ہو رہی ہے، ہر قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ان کے سامنے تھا کہ انہوں نے کوئی اللہ سے عہد کیا تھا۔ یہ انسانیت کا عہد ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کہیں کھڑا ہو کے کوئی عہد کر رہا ہو۔ یہ جو انداز ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ ہم نے تو یہ عہد کیا ہی نہیں، نہ کرے۔ یہ تو انسانیت کا اللہ کے ساتھ عہد ہے، اس انسانیت کا، ان انسانوں کا، تمام انسانوں کا جن کا کریٹر اللہ ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ معاملہ ہے۔ آج ہم کریں یہ عہد یا نہ کریں، یہ انڈرسٹوڈ، یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارا اللہ سے عہد ہے، کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے۔ تو اس سے یہ کوئی غرض نہیں ہے کہ کس قوم نے عہد کیا تھا۔ اصولی بات یہ ہے کہ عہد کیا ہے اور اس عہد کی خلاف ورزی کرنے سے انجام کیا ہوتا ہے، اور اس عہد کو پورا کرنے کا پھل کیا ملتا ہے۔ بات یہ سمجھانی ہے یہاں پر، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن کہتا ہے، جس چیز کے اوپر قرآن فوکس کرانا چاہتا ہے اس پر نہیں آتے، وہ جو کوئی جزیات ہوتی ہیں نا اس کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ہمیشہ قرآن کو سمجھنے کا ایک اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس میں یہ دیکھیے کہ کور میسج کیا ہے، اصل پیغام کیا ہے۔ چھوڑ دیں کون سی قوم تھی، وہ قوم تو ختم ہو گئی، جو اقوام گزشتہ کے لوگ تھے وہ تو اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ مائنڈ سیٹ وہ تو آج بھی موجود ہے۔ اگر وہ خیانت کرتے تھے، وہ خیانت کا مائنڈ سیٹ آج بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ماضی کے اندر کوئی قوم ظلم کرتی تھی تو وہ ظلم کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو آج بھی ہے۔ قرآن کریم اقوام کی بات نہیں کرتا، مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہے۔ یہ چیز آپ سمجھیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ کیا یہ رہے الفاظ ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل کو بہت نعمتیں دی گئی، یاد کرو۔ اب یاد کرا رہا ہے ان کو۔ یاد کرانے کا مقصد کیا ہے، کیا چیز یاد کرا رہا ہے، یہ ساری چیز بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کا عہد جو اس نے تم سے اس نعمت کا معاہدہ کیا۔ اس نعمت کا جو معاہدہ ہوا وہ کس کے بدلے ہوا؟ کہ قوم کے لوگوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے، اس کے بدلے میں پھر اللہ کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ہمارے احکام کی اس طرح سے پیروی کرتے ہو تو تمہیں ان نعمت میں یہ کچھ ملے گا۔ اب اس کی یاد دہانی ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں کہہ رہا ہے، اِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے اس عہد کرتے ہوئے کہا تھا،
جب تم نے اللہ سے عہد کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہا تھا قوم کے لوگوں نے؟ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ سمعنا و اطعنا؟ اب یہ دیکھیں 2 لفظوں میں اس نے بات ختم کر دی۔ عہد یہ تھا کہ ہم نے تیرے احکام کو سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آج ہمارا بھی اللہ سے یہی عہد ہے، بھلے ہم اس کو نہ کریں، یہی عہد ہے، کیونکہ ہمارا وہ کریٹر ہے۔ تو اصول کیا بتایا؟ سمینا و اطعنا، بس کوئی اس کے اندر لمبی چوڑی بحث مباحثہ، کوئی لمبی چوڑی بحثیں اور تکراریں اس کے اندر کچھ نہیں۔ اور یہ ہر معاملے میں بحث میں پڑے ہوتے، جب بھی قرآن کی بات کریں گے تو وہ فضول چیزوں کے اوپر آ جائیں گے جو قرآن نے کہیں نہیں، اس کی تفصیل جاننا شروع کر دیں گے۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن میں قرآن نہیں اتر رہا، اترے گا بھی نہیں، کیونکہ جب فوکس قرآن کے احکام کی طرف نہیں ہے، قرآن کی بات سن کر وہ اپنے مذہب مسلک کے ان کے خیال، ان کے تصورات میں کھوئے ہوئے ہیں اور پھر انہی سے ریلیٹڈ وہ سوال کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن سمجھ آئے گا؟ اور وہ لوگ اللہ کے آیات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ سمینا و اطعنا کی کیفیت کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ نہ ہم سن رہے ہیں، نہ ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے، تو وہ فٹ اپنے مذاہب، اپنے مسالک، اپنے فرقوں، اپنے فقوں کی چیزوں کو لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے، فلاں صاحب، فلاں مفسر تو یہ فرما رہے ہیں، فلاں محدث تو یہ فرما رہے ہیں، فلاں فقیہ کا تو یہ فتویٰ ہے، فلاں مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے۔ یہ چیز اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اس ذہنی کیفیت کے ساتھ قرآن سمجھ نہیں آ سکتی۔ نہ وہ قرآن کو سن سکتے ہیں، نہ وہ قرآن کے احکام کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ یہ ہے چیز سمجھنے کی۔ تو کرنا کیا ہے؟ سننا ہے، اپنے ذہن سے تمام ہر قسم کے وہ اپنے باطل عقائد، نظریات، فرسودہ تصورات، توہمات، ہر چیز سے اپنے ذہن کو پاک کر کے سمینا، اور پھر اطعنا ہے۔ جب سنا ہی نہیں ہے، اطاعت کس چیز کی؟ یہ جتنے بھی مذہب کی روح سے سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، وہ قرآن کو سن کر نہیں کر رہے ہوتے۔ کن کو سن کر رہے ہوتے؟ اپنے اپنے مذہب کی علماء اور مشائخ کی باتوں کو، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر، ان کی عبارتوں کو سن کر، ان کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو سن کر وہ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ان کی اطاعت ہوگی، ان کی کتابوں کی، ان کے عقائد کی، نظریات کی، ان کے فرقوں کی اطاعت ہوگی، قرآن کی نہیں۔ تو سمینا و اطعنا بڑی جامع یہ 2 الفاظ ہیں۔ اگر یہی سمجھ آ جائیں تو انسان کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ چیز کہنے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ واتقوا اللہ، تم اللہ کی قوانین کی خلاف ورزی سے بچو اور ان قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ یہ ہے واتقوا اللہ۔ تراجم ہوئے پر پرہیزگاری اختیار کرو، یا وہ اتنے کہہ رہے تھے اللہ سے ڈرو۔ وہ اللہ کو ڈرانے والا ہے، یہ اس سے ڈرے؟ وہ ڈراتا ہے، وہ تو ڈر کو جہنم کی کیفیت بتاتا ہے۔ تو ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا ہے۔ یہ ہے واتقوا اللہ۔ یہ کچھ کہنے کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور،
بلا شبہ اللہ تو سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ تم کوئی چیز اس سے مخفی یا چھپی ہوئی نہیں رکھ سکتے، وہ تمہارے دل کے ارادے جانتا ہے۔ ابھی تو تم نے کام بھی نہیں کیا تو وہ تو تمہارے دلوں کے ارادے تک جان لیتا ہے، اور آگے جو کچھ کرو گے ظاہر ہے وہ تو اس کے علم میں ہے ہی، لیکن وہ تو تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے جو بھید ہے، راز ہے، ان کو بھی جانتا ہے۔ جو ان کے اندر ارادے بن رہے ہوتے ہیں اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ بظاہر کلام اللہ کو سنتے ہیں ثواب کی نیت سے، کچھ کرنے کی نیت سے نہیں، وہ اطاعت کرنے کی روح سے نہیں سنتے، سنا اور سمجھا ثواب ہو گیا، اور سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ان کے مذہب مسلک کے علماء کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی روح سے۔ پھر وہ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، وہ اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں۔ تو جواب کیا ہوتا ہے کہ جو اس آیت کے معنی تراجم ہے، تفسیر ہے، وہ صحیح ہیں جو ہمارے علماء اور مشائخ بتا رہے ہیں۔ قرآن کو تو براہ راست پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، معذرت۔ تو اس کی روح سے پھر اپنے دلوں کے اندر جو کچھ بھی وہ سوچتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، اپنے تصورات کی روح سے، اپنے مسالک کی روح سے، اپنے عقائد کی روح سے، تو کہہ یہ رہا ہے کہ سب جانتا ہے وہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ تم اللہ کے قوانین کو سمجھو اور ان کے اوپر عمل کرو، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے۔ ان کی خلاف ورزی کرنے سے تمہیں نقصان ہوگا، اس سے بچو۔ جو کچھ بھی تم اپنے سینوں میں منصوبے یا ارادے لیے بیٹھے ہو، جس بھی نیت سے، ارادے سے تم کوئی کام کرتے ہو، سب اللہ کی نظر میں ہے، وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔